السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص اور طاقتور سورۃ الناس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے۔ یہ وہ دعا ہے، وہ خدائی ڈھال ہے جسے دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان ہر روز اپنی حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس مبارک سورت کی تلاوت سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ تو آئیے ان بابرکت الفاظ میں جو گہرے معنی اور تحفظ کے راز چھپے ہیں انہیں ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، کسی سے بھی مدد مانگنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم جانیں کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں۔ سورۃ الناس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی 3 ایسی عظیم صفات سے ہوتا ہے جو ہمیں اس بات کا کامل یقین دلا دیتی ہیں کہ ہماری پناہ گاہ کتنی مضبوط ہے۔ اور ان صفات کا ذکر صرف ایک تعارف نہیں بلکہ یہ ہماری دعا کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کسی کمزور سہارے کی طرف نہیں بلکہ کائنات کے سب سے بڑے، سب سے طاقتور اور قادر مطلق رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ پہلی صفت ہے رب الناس، یعنی تمام انسانوں کا رب۔ لفظ رب بہت وسیع ہے۔ اس کا مطلب صرف خالق یا پیدا کرنے والا نہیں، بلکہ وہ جو پالتا ہے، جو پرورش کرتا ہے اور جو ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی خوبصورت نکتہ ہے، رب المسلمین نہیں، رب الناس کہا گیا، یعنی وہ صرف ایمان والوں کا نہیں بلکہ ہر انسان کا رب ہے۔ دوسری صفت ہے ملک الناس، یعنی تمام انسانوں کا بادشاہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طاقت، اصل اختیار اور سچی حکمرانی صرف اور صرف اسی کی ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کا بادشاہ ہے۔ اور پھر تیسری اور سب سے جامع صفت ہے الہ الناس، یعنی تمام انسانوں کا معبود۔ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، جس سے امیدیں وابستہ ہوں اور جس کے سامنے جھکا جائے۔ صرف وہی ذات اس لائق ہے کہ اس سے حقیقی اور مکمل پناہ مانگی جائے۔ تو جب ہم ان تینوں صفات کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں، پالنے والا رب، حاکم بادشاہ اور واحد معبود، تو یہ ایک ایسی مکمل ڈھال بن جاتی ہے جس میں کوئی کمزوری نہیں۔ یہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اس پوری کائنات میں کوئی دوسری طاقت ہے ہی نہیں جو ہمیں اس طرح کا حقیقی اور مکمل تحفظ فراہم کر سکے۔ اچھا، یہ تو ہم نے جان لیا کہ پناہ کس سے مانگنی ہے۔ اب اگلا اہم سوال یہ ہے کہ ہمیں کس چیز سے پناہ مانگنی ہے۔ قرآن یہاں ایک بہت ہی مخصوص اور یوں کہیں کہ ایک خفیہ دشمن کا ذکر کرتا ہے۔ پہلا لفظ ہے الوسواس۔ اس کا مطلب ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا۔ یہ کوئی ایک آدھ بار کا حملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل، نہ ختم ہونے والی سرگوشی ہے جو انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے الخناس۔ یہ اس وسوسہ ڈالنے والے کی چالاکی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ ہے جو حملہ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ فوراً پیچھے ہٹ کر چھپ جاتا ہے اور پھر موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب دوبارہ حملہ کرے۔ تو وسواس الخناس ایک ایسے شاطر اور مستقل دشمن کی تصویر ہمارے سامنے لاتا ہے جو کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ وہ بار بار سرگوشیاں کرتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں اس سے ہر وقت، ہر لمحہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سرگوشیاں آخر ہمارے دلوں میں کام کیسے کرتی ہیں؟ آئیے ذرا اس عمل کو سمجھتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹا سا برا خیال ایک بڑے گناہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سورۃ الناس ہماری سب سے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اس جنگ کو شروع ہوتے ہی ختم کر دو، یعنی جیسے ہی پہلا وسوسہ آئے فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ خیال ہمارے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر لے۔ یہ پورا عمل عام طور پر 4 مراحل میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک وسوسہ دل میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر اس وقت ہم غفلت میں ہوں تو یہ ایک بری خواہش کو جنم دیتا ہے۔ پھر مسلسل وسوسے اس خواہش کو ایک پختہ ارادے یعنی نیت میں بدل دیتے ہیں، اور آخرکار انسان اس برے عمل کو کر گزرتا ہے۔ اسی لیے اس کی جڑ یعنی پہلے وسوسے کو ہی کاٹنا سب سے اہم ہے۔ اور آخر میں یہ سورت ہمیں اس خفیہ دشمن کے 2 ممکنہ ذرائع بھی بتا دیتی ہے تاکہ ہماری سمجھ مکمل ہو جائے اور ہم دونوں سے ہوشیار رہیں۔ سورت کی آخری آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور خود انسانوں میں سے بھی، یعنی یہ خطرہ نظر نہ آنے والا بھی ہے اور نظر آنے والا بھی۔
تو ایک طرف تو جنات میں سے شیاطین ہیں جو ایک غیبی مخلوق ہیں اور ہمارے دلوں میں براہ راست وسوسے ڈالتے ہیں، اور دوسری طرف خود ہمارے آس پاس انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو برائی کی ترغیب دیتے ہیں، جو غلط مشورے دیتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہیں ہم انسانی شیاطین کہہ سکتے ہیں۔ اس بات کی تائید ہمیں ایک بہت مستند حدیث سے بھی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اے ابو ذر، انسانوں کے شیطانوں اور جنوں کے شیطانوں دونوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جب انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اور پھر ایک تیسرا ذریعہ بھی ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ہمارا اپنا نفس۔ قرآن پاک سورت قاف کی آیت 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم اس کے نفس کے پیدا کردہ وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات برے خیالات کہیں باہر سے نہیں آتے، بلکہ ہماری اپنی غلط خواہشات اور نظریات سے ہی جنم لیتے ہیں۔ لہٰذا اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الناس ایک بے انتہا حد تک جامع دعا ہے۔ یہ ہمیں صرف بیرونی دشمنوں سے نہیں بلکہ ہمارے اندر سے اٹھنے والے وسوسوں سے بھی حفاظت فراہم کرتی ہے۔ یہ نظر آنے والے اور نظر نہ آنے والے ہر قسم کے شر کے خلاف ایک مکمل اور بہترین پناہ گاہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس خدائی ڈھال کی عظمت اور گہرائی کو سمجھنے کے بعد ہماری روزمرہ کی زندگی میں آنے والے وسوسوں کا مقابلہ کرنے کا ہمارا انداز اب کیسے بدل سکتا ہے؟